محترم علماء کرام اور معزز حاضرین، آج ہمارے درمیان ایک ایسی علمی و فکری شخصیت موجود ہے جو تحقیق، تصنیف، تعلیم اور دعوت کے میدان میں سنجیدہ اور مؤثر خدمات انجام دے رہی ہے۔ آپ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کے سیکریٹری ہیں، جو ملک کے ممتاز علمی اور تحقیقی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ مولانا اشہد جمال ندوی صاحب ان اہل علم میں سے ہیں جو علم کو معاشرے کی اصلاح، امت کی فکری رہنمائی اور دعوت دین کے علمی تقاضوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علمی سنجیدگی، تحقیقی بصیرت اور فکری اعتدال آپ کی شخصیت کے نمایاں اوصاف ہیں۔ آج کی اس نشست کا موضوع بھی نہایت اہم اور عصر حاضر کے تقاضوں سے مربوط ہے۔ عہد حاضر کے تناظر میں جماعت اسلامی ہند کی علماء کرام سے توقعات، یقیناً اس موضوع پر مولانا کا خطاب ہم سب کے لیے فکر و عمل کے نئے زاویے فراہم کرے گا۔ لہٰذا میں تنظیم اتحاد علماء و ائمہ مدھیہ پردیش کی جانب سے ہمارے معزز مہمان خصوصی حضرت مولانا اشہد جمال ندوی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی افکار و خیالات سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام، ذمہ داران جماعت، ذمہ داران تنظیم اور میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس نشست میں ماشاءاللہ علماء شریک ہیں اور علماء بننے والے مستقبل کے علماء، یہ دونوں طرح کے لوگ شریک ہیں۔ تو ان کو اسی درمیان بات کرنی ہے اور ایسے کرنی ہے کہ جو باقاعدہ علماء ہیں ان تک بھی پیغام پہنچے اور جو بننے والے علماء ہیں ان تک بھی پیغام پہنچے۔ یہی مستقبل کی امید ہے، یہی مستقبل کے چراغ ہیں، انہی میں ہماری تمنائیں ہیں کہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ حضرات گرامی، 2 روز سے آپ کے شہر میں ہوں اور آپ کا جو تاریخی، دینی، علمی، تہذیبی جو ورثہ ہے اسے حسرت اور عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ جو باتیں تاریخوں میں پڑھی ہیں آپ کے شہر کے حوالے سے، ریاست کی علم و دوستی کے حوالے سے، بیگمات کے علمی تعاون کے حوالے سے، تعلیم کے فروغ کی ان کی کوششوں کے حوالے سے، وظائف کی ترتیب کے حوالے سے، علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، پھر بعد کے زمانے میں علامہ مودودی کی ضیافت کے حوالے سے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بہت سے شہروں کو نصیب نہیں، جو آپ کے حصے میں ہیں۔ اور جب وہ چیزیں آپ کی عظمت کے عظیم نشانات دیکھتے ہیں، تاریخی ورثہ دیکھتے ہیں اور ان کی خستہ حالی دیکھتے ہیں، تو اس عظمت رفتہ پر مودی اقبال نے اردو وقت دیکھ کر کے کہا تھا کہ کتابیں اپنی دیکھی کہ دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے وہ داستانیں ہیں، وہ ایسی ہیں کہ انہیں محفوظ بھی کیا جائے، اس ورثے کو، اس امانت کو، اس تہذیب کو، ان جذبات کو۔ آج جو آپ حضرات سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ اسی طرح سے ہوگا۔ ہم لوگ، میں خود، آپ حضرات خود سے شعوری طور پر آپ نے عالم بننا پسند کیا،
یا آپ کے والدین نے آپ کو عالم بنایا، یا حالات ایسے ہوئے کہ عالم بن گئے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بن گئے تو بہت بڑا رتبہ حاصل ہو گیا، انبیاء کے وارث ہو گئے آپ، سماج کے سربراہ لوگوں میں آپ کا شمار ہے، سماج کی اصلاح، تعمیر، ترقی اور جن مشکلات سے وہ دوچار ہیں، جن چیلنجز سے وہ لازمہ ہے، ان سے آنکھیں ملانا، ان کو سمجھنا، ان پر قابو پانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو پھر سے اس عزت سے سرفراز کرنا، یہ علماء کے بنیادی فرائض ہیں۔ ہم صرف یہ ٹائٹل لے کر کے، بیچ لے کر کے نہیں بھول سکتے، ہم کو وہ کردار ادا کرنا ہوگا، ان باتوں کو سمجھنا ہوگا، اس کی تدابیر سوچنی ہوگی، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہوگی، جن خطرات کو جوخم لینے کی ضرورت ہے ان خطرات کو کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس راہ میں جو آزمائشیں آتی ہیں ان آزمائشوں کو کودنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیلنجز سے برداشتہ ہو کر ہم اپنی ثابت رفتہ کو بحال کریں گے تو ہم کو تو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ قربانی کا مطالبہ آج کے زمانے میں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری پوری تاریخ، عظمت کی جو ہماری تاریخ ہے وہ قربانیوں سے ہی آراستہ ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ قربانیاں نہ دینی پڑی، بلکہ اگر ہم پرانی آزمائشوں کے مقابلے میں آج کی آزمائشوں کا ہم موازنہ کریں تو یہ آزمائشیں ہلکی ہیں، شاید بہت ہلکی ہیں، جن آزمائشوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو گزرنا پڑا، جن آزمائشوں سے تابعین نظام کو گزرنا پڑا، جن آزمائشوں سے بعد کے ادوار میں لوگوں کو گزرنا پڑا، ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن ان کی جو ایمانی قوت تھی، ان کی جو علمی حرارت تھی، ان کا جو ایمانی جذبہ تھا، ان کا جو قربانی کا جو جذبہ تھا، اس کے مقابلے میں بھی ہم پست ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، تو اسی لیے شاید اللہ نے ہم کو چھوٹی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ تو ہم موٹے طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں سب سے پہلے زمانے کو کوستے ہیں کہ زمانہ بڑا برا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، زمانے کو لانا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، زمانے کو ٹھیک کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کیا آج کے چیلنجز ہیں، کیا باتیں ہیں جو ہمیں کچو کے لگا رہی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کمزور کیے دے رہی ہیں، کس قوت نے ہماری اس عظمت کو چھین لیا ہے، ان باتوں کو ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا۔ اگر اس کی ہم کوئی ایک چھوٹی سی فہرست بناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کچھ بیرون سے جو آفات آئی ہوئی ہیں علمی فکری اس کے دباؤ میں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کو مقابلہ دونوں کا کرنا ہے، بیرونی چیلنجز کا بھی اور اندرونی چیلنجز کا بھی۔ چھوٹی موٹی اگر ہم فہرست بناتے ہیں کہ جو بیرونی چیلنجز ہمارے پاس ہیں، عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کا ہوا کھڑا کیا گیا ہے،
ہماری نہایت اچھی اچھی باتیں ہیں وہ لوگوں کو خراب لگتی ہیں. حیا یہ انسان کی فطرت کی طلب ہے نا, انسان کی فطرت کی طلب ہے. کیسا اسلام نے پروٹیکشن دیا ہے حیا کے تحفظ کا نظام. اس ننگی تہذیب کو یہ حیا پسند نہیں. اس نے اپنی ماؤں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو بازار میں ننگا کر دیا اور ہمارے اوپر الزام رکھ دیا کہ اس نے کالے کپڑے میں لپیٹ دیا. اب ہم مجرم ہیں. وہ حیا باختہ لوگ اپنے آپ میں بڑے عزت دار ہیں, جدید تہذیب یافتہ لوگ ہیں, اور ہم جو انسان کی ایک بنیادی قدر ہے, جو اندرونی طلب ہے, جو ہم کبھی بھی کوئی بھی عام انسان بھی کسی مذہب سے تعلق ہو وہ پسند نہیں کرتا اپنی بہن کے لیے, اپنی ماں کے لیے, ہم نے اسی کو چھاپنا ہے اور اس کے اثرات یہاں تک ہیں. آج میں صبح چلا گیا آپ کے زو کے, اس میں وہ جانور بھی ننگے تھے, آدمی بھی ننگے تھے. کیا دیکھیں, کہاں نگاہ اٹھائیں. ہماری بیگم بھی ساتھ میں تھی تو ہم ان سے بھی ڈرتے رہے اور اللہ سے بھی ڈرتے رہے, تو بچ بچا کے چلے آئے. لیکن یہ تو ہے نا جس کا ہم لوگوں کو سامنا ہے.